الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبوت کے منصب کے علاوہ ایک اور منصب کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے نبوت دی، اور اس کے بعد ہم نے انہیں کہا کہ ہم نے آپ کو امام کے درجے پر فائز کیا۔ پھر خدا یہ بھی بتاتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس، قیامت کے دن ہر آدمی بے امامہم، اپنے امام کے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا، اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، اور انبیاء علیہ السلام میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں ہم نے امامت کے درجے پر فائز کیا، اور لوگ ان کے پیچھے چل کے ہدایت پاتے تھے۔ الغرض متعدد جگہوں پہ اللہ نے اس منصب امامت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور امام کہتے ہیں اس چیز کو جس کی لوگ پیروی کریں، اور عارف باللہ جس کو اللہ نے باطن کا نور عنایت فرمایا ہے، وہ زندگی کے ہر سال اور ہر ماہ اور ہر دن اور ہر لمحے اس کیفیت سے گزرتا ہے کہ امامت کس کے ہاتھ میں ہے۔ اور درجہ امامت پر جو بھی پہنچ جائے، خدا کے بعد وہی چیز اس کی کفالت اور وکالت کرتی ہے۔ کفالت کرتی ہے چیز اس کی متعدد ضروریات میں پوری ہو جاتی ہے، اور وکالت کرتی ہے کہ اس کے موقف کی تائید کے لیے دلائل فراہم کرتی ہے۔ اس لیے امام جس شخص کا جو بھی ہو، اللہ نے اس پہ زور دیا ہے کہ وہ امام کو پہچانے، اور امام کی پیروی میں جس کی بھی وہ پیروی کر رہا ہے، وہ اپنے امام کی معرفت کو حاصل کرے۔ زندگی کے اہم ترین کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ آدمی اپنے امام کو پہچانے۔
اور امام اللہ سے بڑھ جاتا ہے، امام اللہ سے کم رہتا ہے، اور امام کے لیے خدا کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور امام کے لیے اللہ کو پیٹھ کے پیچھے مقتدی بنا کر کھڑا کرنا پڑتا ہے، اور امام اللہ کو بھی نماز پڑھانے کی اور والعیاذ باللہ امام اللہ کو بھی راہ راست دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے جو بھی کسی انسان کا امام ہے، قیامت میں اپنے اس امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ عاقبت بنانی ہے تو بھی امام کی معرفت ضروری ہے، برباد کرنی ہے تو بھی امام کے متعلق اپنے نظریات کو سمجھنا چاہیے، تاکہ اللہ کی حقیقی معرفت حاصل ہو تو امامت کے درجے کو ختم کیا جائے یا تبدیل کیا جائے یا مرتے دم تک اس کی امامت کو قائم رکھا جائے۔ امام وہ ہوتا ہے جس کی پیروی کی جائے، امام وہ ہوتا ہے کہ سر سے پاؤں تک رگ و ریشے میں اس کی محبت سما جائے، امام وہ ہوتا ہے جس کے لیے اپنے جسم کی عبادت کرے۔ التحیات للہ، میری زندگی کی جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ سب اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ امام ہے۔ والصلوات، اور میں جتنی بھی دعائیں مانگتا ہوں، جو کچھ بھی حمد اور تعریف کرتا ہوں وہ اللہ کے لیے ہے۔ والطیبات، اور میں زندگی کے ہر موڑ پہ جو پاکی اور ناپاکی کو الگ کرتا ہوں یہ امام کے لیے ہے، کیونکہ امام اللہ ہے۔ اس لیے جو چیز انسانوں کی منتہا ہے اور جو چیز انسانوں کی ساری زندگی کا خلاصہ ہے وہ اس کا امام ہے، اور بس اسی امام کے ساتھ وہ زندگی میں جیے گا، اسی امام کے ساتھ مرے گا، وہی امام قبر میں بھی اس کو یاد رہے گا، اور وہی امام قیامت کے دن بھی یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ کہتا ہے کہ ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ہر آدمی کے لیے اللہ کی معرفت سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ جانے اس کا امام کون ہے۔ دمشق میں ایک دیوانہ تھا اور وہ گلیوں میں گھومتا رہتا تھا، کسی نے روٹی کھلا دی، کپڑا دے دیا، کچھ لوگ تھے جو اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، انہیں مارتا تھا، تنگ کرتا تھا، بھگاتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے یہ کبھی کبھی بولتا ہے، لیکن اس کا ایک فکرہ زندگی بدل دینے کو کافی ہے۔ ایک دن گزر رہا تھا مسجد کے سامنے سے اور امام نماز پڑھا رہا تھا، لوگ اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ تو وہ کھڑا ہوا اور ہنستا رہا، نمازی سمجھ گئے کہ وہی پاگل ہے،
اور جو اس کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا اب دیکھو کیا خزانہ یہ اپنے منہ سے اگلتا ہے۔ اس نے کہا امام صاحب اتنی لمبی تلاوتوں کی بجائے خدا کو اپنے پاؤں کے نیچے سے نکالو اور پھر نماز پڑھاؤ۔ ولیعذ باللہ خدا میرے پاؤں کے نیچے لوگ برس پڑے، پکڑ لیا کیا بکواس مارا۔ ہوش میں آیا تو اس سے کہا امام کہاں ہے؟ انہوں نے کہا تجھے مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ اس سے کہا امام کو بلاؤ۔ امام آیا تو اس سے کہا کہ تو نماز میں بھی حساب کر رہا تھا، گنتی کر رہا تھا، سونا کتنا بیچا، کتنا آیا، چاندی کتنی نکلی، کتنی مسجد کے غلے سے پیسے نکلے، تو تیرا امام دولت تھی اور دولت تو تیرے قدموں کے نیچے تھی۔ تو جس چیز کو اپنا امام اور خدا بنا رکھا ہے اس کو ہٹا اور اصل حقیقی امامت اللہ کی ہے، اس کے پیچھے آ تو کسی کی نماز ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک اور من چلا تھا، اس سے کہا یار یہ پاگل کی بات کہیں سچی نہ ہو اور محراب کھودی تو واقعی کوئی پرانے زمانے کا خزانہ نکل آئے۔ اس کا میں تمہیں کہتا تھا کہ اس کا خدا اس کے پاؤں کے نیچے۔ اس لیے ہر آدمی کا امام ہے۔ میرا امام میری جن سے مخالف ہے، میرا امام میری گرل فرینڈز ہیں، باپ کا حلال کا پیسہ کمایا ہوا جو تعلیم کے لیے دیا گیا تھا اس سے بہترین سیٹ خرید کے گرل فرینڈ کو وہ تحفے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ وہ پیسہ حرام میں خرچ ہوا، اس کا خرچ کرنا بھی حرام، اس کا قبول کرنا بھی حرام، اور وہ لڑکی اس کی امام ہے۔ رات سوتا ہے تو اور سونا کیا نیند پیچھے کھڑی کر دیتا ہے اور امامت کے مصلے پہ اپنی گرل فرینڈ کو کھڑا کر دیتا ہے کہ آج تجھ سے باتیں کرنی ہے، سونا بھی نہیں ہے۔ فجر کا تو کیا قصہ ہے، وہ تو ویسے بھی نہیں لوگ پڑھتے، آج تو ہماری امام ہے، ہم سب تجھ سے باتیں کریں گے۔ یہ امام ہے اس کی، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ میرا امام مال ہے، پیسہ ہے، میری ساری تگودو پیسے کے لیے۔ اس لڑکی سے نکاح ہو جائے تو پھر بھی کچھ بچت ہے، نہ نکاح ہو اور اس کے تصور سے انسان ناجائز کام کرے یہ بھی حرام ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق بنائے اور غیر عورت کے تصور میں غرق ہو کے بیوی کو استعمال کرے، یہ سوچ کبیرہ گناہ ہے۔ خوش ہو؟ میرا امام میری دولت ہے، میں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حساب کرنا ہے، اور جہاں اللہ اور دولت ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں اور خدا کہے یہ نہ لو پیسہ، یہ حرام ہے، اور ولیعذ باللہ میں کہوں خدا آج تو بھی پیچھے نماز پڑھ اس دولت کے، یہ دولت میری امام ہے، میں نے تو یہ لے کر ہی رہنی ہے۔ پہچانو اپنے امام کو کہ کس کے پیچھے زندگی بسر ہو رہی ہے، اور جو شخص نہیں جانتا کہ میں کس کی امامت میں دن اور رات گزارتا ہوں تو وہ قیامت میں اللہ نے فرمایا کہ اندھا اٹھایا جائے گا اور وہ کہے گا لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا،
اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے آپ نے قیامت کے دن؟ میں تو زندگی میں آنکھوں والا تھا، ہر چیز ہر شے دکھائی دیتی تھی۔ اللہ نے کہا لقد جاءتک آیاتی، میری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، میرا پاک کلام تم نے سنا تھا، میں نے اپنا پاک کلام بھیجا تھا، اور تو نے میرے پاک کلام سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ فنسیتھا، ہم جو تجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ تمہارا امام میری کتاب ہے، میں ہوں یا کوئی اور ہے، تم نے بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج ہم بھی تجھے بھول گئے۔ تو اندھا تھا کہ آنکھوں والا تھا، چل یہاں سے، آج ہم بھی تجھے بھول گئے۔ اس لیے جو شخص اپنی امامت پہ غور کرتا رہتا ہے، قیامت میں اس کا یہ حشر نہیں ہوگا۔ امام کون ہے ہمارا؟ سامری نے اپنی قوم کو بچڑا بنا کر دیا، اور اس نے بھی بچڑا بنایا سونے سے۔ اوزار القوم، قرآن کہتا ہے اس نے قوم سے مانگ کے سونا اور یہ چیزیں حاصل کی، اور پھر اس نے اس سے بچڑا بنا دیا۔ مال اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف دل کا رجحان، دل کا میل ہو، دل کا میل جدھر ہے مال اس کو کہتے ہیں۔ انسان چونکہ مال کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، اور پیسے کی محبت، دنیا کی محبت، اور جن سے مخالف کی محبت، حسن کی وہ محبت جو گمراہی تک لے جائے، یہ سب چیزیں عقل کو برباد کر دیتی ہیں۔ خالص عقل وہ نور ہے، وہ روشنی ہے جو اللہ کی طرف لے کے چلتی ہے۔ عورتیں آپ نے کبھی دیکھا ہو پاتھیاں لگاتی ہیں، اور وہ گوبر میں کسی نہ کسی چیز کو، مٹی کو شامل کریں، بھوسے کو شامل کریں، کچھ نہ کچھ ملاوٹ کرتی ہیں۔ عقل خالص میں جب ملاوٹ ہوتی ہے جنس کی، اور عقل خالص میں جب ملاوٹ ہوتی ہے انسان کی خواہشات کی، اور عقل خالص میں جب ملاوٹ ہو جاتی ہے اس دنیا کی، اسے امام بناتا ہے، تو یہ عقل خالص نہیں رہتی۔ خدا جن بندوں پر کرم کرتا ہے ان پہ مصائب، تکالیف اور بہت سی چیزیں نازل فرماتا ہے۔ آگ لگ جاتی ہے اس عارف باللہ کی زندگی کو، وہ آگ جو لگتی ہے، وہ آگ کے دو کام ہیں نا، ایک کسی چیز کا نام و نشان ختم کر دینا، اور ایک اس کی روشنی۔ تو آگ جو لگتی ہے اس عارف باللہ کے دل میں، دماغ میں، حالات زندگی میں، کوئی ماننے والا نہیں ملتا، کوئی سننے والا نہیں ملتا۔ لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، یہ ساری آگ میں وہ آدمی جب جلتا ہے تو عقل خالص حاصل ہوتی ہے۔ یہ آگ بالکل اس کے دماغ میں جو اپنی محبت اور ہوا چھائی ہوتی ہے سب جل کے راکھ ہو جاتی، خالص روشنی رہ جاتی ہے۔ اور روشنی عقل کی اور اللہ کی معرفت اور وحی، یہ ایک ہی سمت کو رہنمائی کرتی ہیں، اور وہ اللہ کی معرفت۔ اس لیے اس نے کہا کہ سونا لاؤ، اور سونا قوم لائی تو سامری جانتا تھا کہ یہودیوں کو دولت سے، پیسے سے، زر خالص سے، سونے سے کتنی محبت ہے۔ ہر ایک کا سونا اس معبود میں، بچڑے میں پڑا، بچڑا تیار ہوا،
وہ ایک ہی وقت میں ان کا امام اور ان کا خدا بھی تھا اور ان کا حصہ بھی اس خدا میں تھا، اس کی دونوں صورتیں ہو گئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کی عبادت کرنے لگے اور مجھے چھوڑ دیا۔ یہودیوں کی امامت سونے کے حصے میں آ گئی، سونا ان کا امام بن گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام سمجھاتے رہ گئے، قوم نے بچھڑے کو اپنا معبود مانا اور گردانا۔ قرآن اس سامری کے بچھڑے سے بھی بہت آگے کی خبر دیتا ہے، اور قرآن اس مقام کا ذکر کرتا ہے جہاں پہنچ کے کائنات میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ قرآن اس جگہ کی بات کرتا ہے جو نہایت خطرناک ہے۔ یقین مانو پوری دنیا اور ہر دنیا کے فرد کی زندگی اس ایک آیت پہ گھوم رہی ہے۔ اللہ اس ہولناک خبر کو کہتا ہے اور کہتا ہے فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے کبھی اس شخص کی حالت پہ غور کیا ہے جو اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیتا ہے؟ نفس کی خواہش ہے کہ اس لڑکی کو دیکھا جائے، اچھا یہ روز یہاں سے گزرتی ہے، اچھا یہ اس آفس میں آتی ہیں، تیرے کوچے ہر بہانے ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ اب اس آفس میں کام نکالے گا، اس آفس میں فرضی چکر لگائے گا، اس لیے کہ وہ چھا گئی ہے اس کے حواس پہ۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے کبھی غور کیا ہے اس شخص کی حالت پہ جو اپنی خواہش نفس کا اسیر ہو گیا ہے؟ منسٹری مل گئی ہے، اب تو سر ہو گئے، اب تو لا محالہ جانا ہی ہے، اب تو ملنا ہی ہے، اور یہ تلاش کرنا ہے کہ سر کو انٹرسٹ کس چیز میں ہے۔ معلوم ہوا انٹرسٹ زمینوں کے خرید و فروخت میں ہے، نئے پلان دینا کہ حضرت یوں کر لیں اور یہاں کوٹھی بنا لیں اور یہ ایک بستی آباد کر لیں اور اس سے ہمارے محکمے کو اتنا فائدہ ہے۔ وہ محکمے کو فائدہ ہے یا نہیں، یہ جو اپنے نفس کی خواہش ہے نا، ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو جھونک کے اس کی تسکین کر رہا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے کبھی اس شخص کی حالت پہ غور کیا ہے جس نے اپنے نفس کی تسکین کے لیے اس باطل چیز کی پیروی کر لی؟ سر کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ اس بات سے کہ سر کے خزانے میں اربوں روپے جمع ہو جائیں۔ اب پکڑو ہر غریب کو، ہر اس انسان کو جو مجبور ہے، اس پہ جرمانہ اور اس پہ جرمانہ اور اس کی جائیداد ضبط اور اس کی، محض اس لیے کہ اپنے جیسے ایک انسان کو خوش کریں، وہ اس سے دولت دے گا۔ وہ آدمی نہیں ہے، آدمی مطلوب بھی نہیں ہے، آدمی کی وجہ سے جو نفع ملتا ہے وہ مطلوب ہے، اور اس سے وہ گھی تیل نفع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انگلیاں ٹیڑھی کر کے تو ٹیڑھی انگلیوں سے نبٹ لو، کسی طرح نفع ہاتھ آئے۔ یہ نفس انسانی کی مکاری ہے، خدا اس کا پیسہ ہے۔ اس لیے بچہ اصرار کرتا ہے، کیا فرضی مثال دوں، انگریزوں نے جب کلکتہ پہ قبضہ کر لیا تو واجد علی شاہ جو تھے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ یہاں کے بادشاہ نواب، اور اب تو سلطنت جاتی رہی، دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہم آپ کی پینشن مقرر کر دیں، ہر مہینے اتنا پیسہ ہم اتنے لاکھ دیتے رہیں گے، عیش سے زندگی گزاریے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ پیسے دے دیں اور آپ ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جائیے۔
واجد علی شاہ نے مشورہ کیا، گھر آ کے سب نے کہا کہ ابا، دادا، نانا پیسے لے لیں اور تقسیم کر دیں، ہم سب آپ کی خدمت میں۔ اس کا ٹھیک ہے۔ جب کورٹ کچہری ہوئی تو اس سے کہا عمر بھر کے لیے پینشن اختیار کرتا ہوں، ایک دم پیسہ نہیں لیتا۔ گھر پہنچے تو بچے بہت ناراض ہوئے اور کہا نواب ہو کے اتنی ایسی حرکت نانا آپ نے کی، یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا بچے، میں نانا اور دادا کسی کا نہیں ہوں، نانا اور دادا تو وہ دولت ہے جو گورے مجھے دیتے اور تم تقسیم کر لیتے، اب میں نے پینشن لے لی نا، تو اس لیے تم اب بیٹھ کے دعائیں کرو گے کہ دادے کی زندگی خدا بندہ 100 سال کی کر دے تاکہ 100 سال تک پیسہ آتا رہے۔ اس لیے جو لوگ بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، وہ محبت کچھ نہیں ہوتی، وہ محبت پرے کاہ کے برابر ہوتی ہے، وہ محبت آگ میں پھینکنے کے قابل ہوتی ہے۔ بقا اس چیز کا مقصود ہے جس چیز سے مال آتا رہے۔ دادا سے پیسے ملتے رہیں، ورنہ دادا کیا اور چمار کیا، ولیعذ باللہ دونوں برابر ہیں۔ جو جس چیز سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اس لیے نہیں محبت کہ وہ چیز واقعی کوئی سنبھالنی ہے، کوئی اس کی قدر کرنی ہے، کوئی اس کو متعلق اچھے خیالات، گمان، وہ کہتے ہیں اگر یہ چیز چھن گئی نا، یہ کسوٹی چھن گئی، یہ پارس کا پتھر چھن گیا، تو پھر جس چیز پہ جا کر پتھر کو لگاؤ گے وہ سونا نہیں بننے کا۔ یہ پارس کا پتھر سنبھال کے رکھنا، اس کو جس چیز پہ لگاؤ سونا بن جاتا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے، اور اس سے آگے تو اس سے بھی خراب بات، اللہ کا پاک کلام ہے لیکن انسانوں کے اعتبار سے بدترین بات ہے۔ اللہ کہتا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے کبھی غور کیا ہے اس شخص کی زندگی پہ جو اپنی نفس کی باطل خواہش کو اپنا خدا بنا لیتا ہے؟ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہ اس سے بھی سخت بات، اور اللہ علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیتا۔ اللہ، یہ مفتی گمراہ ہوتا ہے، یہ مولوی گمراہ ہوتا ہے، یہ اس منبر پر بیٹھنے والا گمراہ ہوتا ہے۔ اس منبر پر بیٹھ کے اگر لوگوں سے حق بات نہ کہے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ جہنم میں جائے۔ اللہ تو کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، میرے بندے تو وہ ہیں جو ایک دوسرے کو حق اور سچائی پر قائم رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور میرے بندے تو وہ ہیں جو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں صبر کے مقامات پہ۔ حاکم کے ظلم میں وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ مظلوم ہے۔ أَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، وہ جانتا ہے کہ جو میں پیسے کما رہا ہوں اور جو حکومت پیمنٹ کر رہی ہے اور جو میرے تعلقات باطل کی تائید کرنے میں کام میرے آ رہے ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود خدا اسے گمراہی کی راہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس آدمی، اس مولوی اور مفتی کا انجام سوائے جہنم کے کچھ نہیں۔ اس لیے ہمیشہ سوچے کہ میں نے کس چیز کو اپنا امام بنایا ہے۔ خدا کو امام بنایا ہے؟ خدا کہتا ہے ڈرو مجھ سے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اچھی طرح سوچو کہ تم میرے پاس آنے والی زندگی کے لیے کیا کر رہے ہو۔ ایک طرف خدا ہے، ایک طرف رشوت ہے، ایک طرف خدا ہے، ایک طرف بوائے فرینڈز ہیں اور گرل فرینڈز ہیں، ایک طرف اللہ ہے اور دوسری طرف عہدہ ہے، ترقی ہے، ایک طرف اللہ ہے اور دوسری طرف لکھ کے دینا ہے کہ میں قادیانی ہو رہا ہوں۔ کس چیز کو تم نے اپنا امام بنایا ہے، اسی کے پیچھے نماز بھی پڑھو اور اسی کے ساتھ زندگی بھی گزارو۔